مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ عاجز الناس من عجز عن اکتساب الاخوان، لوگوں میں مجبور ترین وہ شخص ہے کہ جس کا کوئی دوست نہ ہو. وَأَعْجَزُ مِنْهُ، اس سے بھی زیادہ مجبور وہ ہے من ضیع من ظفر بہ عنہ، کہ جو دوست کو پا کے وہ کھو دے. یہ کلمہ ایک انسان کی سوشل لائف سے کافی حد تک ڈائریکٹ ریلیٹڈ ہے، لیکن دیکھا جائے تو تقریباً ہر زمینے میں، ہر فیلڈ میں اس سے کچھ نہ کچھ آپ کو فائدہ پہنچے گا. ایک انسان کو سماج میں زندہ رہنے کے لیے ایک دوست کی کم سے کم سخت ضرورت ہے. جو انسان کی ابتدائی ضروریات میں سے ہے، وہ ایک بہت اہم ضرورت ہے کہ اس کا دوست ہو. بعض بیچارے اتنے بدبخت ہوتے ہیں کہ ان کی اپنی بیوی بھی ان کی دوست نہیں ہوتی. بعض اوقات تو یہ ہمارے کلچر کی پرابلم ہوتی ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بیوی یعنی گھر کی نوکرانی، تو اس سے دوستی کی کوشش ہی نہیں کرتے. بیوی یعنی ان کی کنیز، خادمہ، بس گھر پہنچے یہ لاؤ وہ لاؤ، یہ کرو وہ کرو، جب تک ہیں وہ آرڈر پہ آرڈر، وہ بیچاری. نہیں، بہترین دوست ہونا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ مردوں کے بھی دوست ہونے چاہیے. البتہ یہاں پہ دوستی سے مراد اچھے دوست اور جس چیز کو اسلام نے جائز کیا ہے وہ دوست. ورنہ آج ہر آدمی ہاتھ اٹھا دے گا، ہاں مولانا ہمارے بہت سے گرل فرینڈ ہیں. دوستی تو کی ہے نا، مولا نے کہا ہے دوست بناؤ، ہم نے بنایا ہے دوست. نہیں، وہ شرعاً جائز نہیں، وہ شرعاً جائز نہیں. دوستی کے مولا نے کچھ معیار بتائے ہیں. بیوقوفوں سے دوستی مت کرو، کنجوسوں سے دوستی مت کرو. بہت ساری حدیثیں ہیں جب تم سے دوست کا ایک اہم کام، دوست کے کاموں میں سے ایک اہم کام دوست کا یہ ہے کہ جب آپ کسی مسئلے میں کہیں پھنسیے تو دوست سے مشورہ لیجئے. اب جو دوست کنجوس ہوگا وہ آپ کو کیا مشورہ دے گا؟ کنجوسی کے تو مشورہ دے گا. جو دوست بزدل ہوگا وہ کیا مشورہ دے گا؟ بھاگنے کے تو مشورہ دے گا، وہ ہے کہ نہیں. جو دوست جاہل ہوگا وہ کیا مشورہ دے گا آپ کو؟ جہالت کا مشورہ دے گا، ہے کہ نہیں. جو بیوقوف ہوگا وہ حماقت کا مشورہ دے گا. لہذا دوستی بہت ٹھوک بجا کے ہونی چاہیے. ہر ایک سے دوستی نہیں ہونی، جان پہچان سب سے، تعلقات اچھے سب سے، لیکن دوستی ہر ایک سے نہیں. دوستی بہت ٹھوک بجا کے، بہت قاعدے سے، ہر ایک سے دوستی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دوست اسے کہتے ہیں جس سے انسان اپنے تمام راز کو شیئر کر سکتا ہو، جس پہ بھروسہ ہو. شاید یہی وجہ ہے حکمت پروردگار میں کہ خدا بند متعال نے بھائی کے رشتے کو انسان کی مجبوری بنائی. وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے کہ آپ پیدا ہونے کے بعد جو آپ کے گھر میں پیدا ہوا آپ کا بھائی، ہاں وہ صیغہ قوت ہے، وہاں پہ اختیار ہے، لیکن یہ جو رشتے والے بھائی یہ، لیکن دوستی کے لیے آپ کو اختیار دیا ہے. پوری دنیا آپ کے سامنے ہے، آپ اپنے فکر و شعور، اپنے مزاج کے اعتبار سے چھانٹ لیجیے اس میں آپ کا کون دوست بننے کے لائق، تاکہ کل کو مشکلات پیدا نہ ہو. پھر مولا نے اس کی بھی ایک لمٹ، یہ سب احادیث ہیں، اس کی بھی ایک لمٹ بیان کی ہے کہ کبھی دوستی اس حد تک نہ ہو جائے کہ کل کو دشمنی میں شرمندگی ہو، اور کبھی دشمنی اس حد تک نہ ہو جائے کہ کل کو دوستی میں شرمندگی ہو. اس کی بھی لمٹ ہے. ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے. اس لمٹ سے آگے انسان کو نہیں بڑھنا چاہیے. تو اب اگر وہ انسان، کہتے نہیں بعض اوقات لوگ انسان کی غربت پہ ترس کھاتے ہیں کہ بیچارہ اتنا غریب ہے کہ اس کے پاس مثلا فلاں چیز بھی نہیں ہے. اب جو چیز زمانے کی ضروریات، مثلا مثال کے طور پہ جب یہ موبائل نیا نیا آیا تھا تو ہر آدمی نہیں لیتا تھا، بھائی ہماری ضروریات میں سے نہیں ہے. مثلا بہت سی چیزیں ایسی ہیں، آپ کچھ بھی ایک ذہن میں بات آ گئی تو مثلا ہمارے کام کی نہیں ہے، ہم کو اس کا استعمال نہیں ہے، لیکن آج وہ سماج کی ضرورت ہے. آج ہر بچے کے ہاتھ میں ایک موبائل آپ کو مل جائے گا. بن گیا نا، سماج نے ضرورت بنا لی اس کو. اب اگر کسی کے پاس نہ ہو تو تھوڑا سا وہ کہتا ہے کیا کریں، ہاں لوگ دوست اس کے کہتے بھی ہیں کیا ہے تمہارے پاس ایک فون بھی نہیں ہے، تم سے کیسے کانٹیکٹ کیا جائے، دنیا سے کٹ کے رہ گئے ہو. یہ وہ ضروریات ہیں جس کو انسان نے اپنی ضرورت بنائی ہے، واقعی ضرورت نہیں ہے. دوستی وہ ضرورت ہے انسان کی جو اس کی واقعی ضرورت ہے، انسان نے بنائی نہیں ہے. یہ نیچر کے حساب سے، اجتماعیات کے اعتبار سے، سوشل لائف کے اعتبار سے انسان کی ضرورت ہے. اگر کسی انسان کا دوست نہیں ہے، مال کا نہ رکھنے والا ممکن ہے کہ غریب نہ ہو، لیکن دوست کا نہ رکھنے والا غریب ہے. جس کا دوست نہ ہو وہ غریب.
تو پہلی چیز یہ. پھر دوسرا جملہ کہ اس سے بدتر. پھر ایک مثال دیں ہم. ایک انسان جس کے پاس مال نہیں, بیچارہ غریب ہے, بے کس ہے, ہر آدمی کو اس پہ ترس آتا ہے, جتنی ہو سکتی ہے اس کی ہیلپ کرتا ہے. لیکن فرض کیجئے کوئی انسان لاکھ پتی تھا, کروڑ پتی تھا, خدا نہ خواستہ ایک رات میں, ایسا ہوتا ہے بہت سے ایسے واقعات ہیں, ایک رات میں کوئی ایسا حادثہ ہو گیا کہ وہ بیچارہ اس اپنے سرمایے سے فٹ پاتھ پہ آ گیا. ہر آدمی کو اس پہ ترس آتا ہے, خدا نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا ہو, کیونکہ بہت سخت مرحلہ ہے. ہر آدمی کو اس پہ ترس آتا ہے. جو ابتداءً غریب ہے اس پہ کم ترس آتا ہے, اس پہ بھی ہے, اس پہ کم آتا ہے. لیکن جو اپنے مال کو کھو کے غریب ہو گیا اس پہ زیادہ ترس آتا ہے, اس لیے کہ یہ امیری کے دن دیکھے ہوئے. اب غربت اس کے لیے زیادہ مشکل ہے. اسی طریقے سے مولا کہتے ہیں کہ مجبور ترین شخص وہ ہے جس کا دوست نہ ہو, اور اس سے زیادہ مجبور بدبخت وہ ہے کہ جو دوست پا کے کھو دے. اتنی بڑی نعمت کو پا کے انسان کھو دے. یعنی اگر آپ دیکھیں تو مولا دو چیزوں پہ ہم کو دھیان دلانا چاہتے ہیں. ایک, دوستی کی اہمیت کیا ہے کہ تاکہ انسان دوست بنائے, اور جب دوست بن جائے تو دوست کی اہمیت کیا ہے. دوستوں کو بنانا پھر بھی آسان ہے, لیکن دوستی باقی رکھنا تھوڑا سا مشکل ہے. اس کے لیے پھر قربانی دینی پڑتی ہے. اس کے لیے کچھ تھوڑا سا انسان کو اس کے نیچر کو, اس کے مزاج کو برداشت کرنا پڑتا ہے. لیکن پھر وہ حد شرعی, شرعی حد تک. یہ نہیں کہ مثلا اب آپ قربانی دیں, آپ کا دوست کہہ رہے چلیے پکچر دیکھیں, تو آپ نے قربانی دی کہ بھائی دوستی تو باقی رکھنی ہے, اب اس کے ساتھ پکچر ہال جا رہے ہیں. کسی گناہ کی طرف دعوت دی, غیبت کر رہا ہے, تو آپ کیا کہیں, دوست ہے کچھ تو اس کو برداشت کرنا. نہیں, شرعیت. دوستی ہوتی کس لیے, دوستی اسی لیے تو ہوتی ہے. مولا کائنات نے یہ کہا کہ تمہارا دوست ضروری ہے. کیوں دوست ضروری ہے؟ انسان جب گناہوں کے ماحول میں چلا جاتا ہے تو پھر انسان بھول جاتا ہے کہ ہم گناہ کے ماحول میں جا رہے ہیں, بے ہوش ہو جاتا ہے ظاہراً, اس کو احساس نہیں ہوتا, اس کے احساسات مر جاتے ہیں. جس کا احساس باقی ہے اس کی ذمہ داری اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو سنبھال لے. جب انسان کا کوئی دوست ہوگا, انسان گناہ کی طرف جانے لگے گا, تو یہ دوست کی ذمہ داری ہے. شاید اسی لیے دوستی بہت اہم ہے کہ یہ دوست کی ذمہ داری کہ اس کو بچا لے, کہ تم غلطیوں کی طرف جا رہے ہو, تم غلطی میں ڈوب رہے ہو, تم کو بچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو دوست اس لیے بنتا ہے کہ اپنے دوست کو گناہوں سے بچا لے, اس لیے نہیں بنتا ہے کہ دوست کے ساتھ خود بھی گناہوں میں ڈوب جائے. اگر وہ جا رہا ہے پکچر ہال تو یہ روکے, اگر وہ غیبت کر رہا ہے تو یہ منع کرے. یعنی جہاں پہ آپ کے سامنے دو آپشن ہو, یا خدا یا دوست, وہاں پہ دوستی قربان ہو سکتی ہے, خدا کے تعلقات قربان نہیں ہو سکتے. دوستی قربان کر دے. لہذا پہلی چیز کی دوست کی اہمیت, دوسری چیز دوستی کی اہمیت. اب اگر دوستی ہو گئی ہے تو انسان دوست کو محفوظ رکھے. اب جب دوست بن گیا ہے اور تمام معیار کے اعتبار سے دوست آپ کا پرفیکٹ ہے, سارے شرائط پائے جاتے ہیں, اب کہیں کوئی مشکل مسئلہ ہو تو اس سے مشورہ کیجیے. لیکن یہ مشورہ بھی اسلامی تعلیمات, اسلام کی روشنی میں. کہیں پہ کوئی مسائل ہے تو وہ آپ کا ساتھ دے گا, کوئی مشکل ہے تو دوست آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا. سہارا بن گیا نا, یہ قوت بازو ہے, آپ کے لیے پاور ہے, سہارا ہے ایک. یہ دوست آپ کو جگہ جگہ پہ سہارا دے گا. اب سوچئے کہ اتنے سارے سہارے جس میں سے ہم نے کچھ ذکر کیے ہیں, یعنی دوست آپ کو مشورہ دے گا, دوست آپ کے لیے کبھی ضرورت پڑ گئی تو آپ کی ہیلپ کرے گا, دوست آپ کے لیے طاقت بن کے آئے گا, دوست آپ کو مشکلات سے بچائے گا. جس کا دوست نہ ہو وہ ان موقعوں پہ کیا کرے گا, وہ تو مجبور ہے نا. اسی لیے مولا نے کہا کہ عاجز الناس, مجبور ترین شخص ہے. اس لیے کہ زندگی میں لمحہ لمحہ دوست کی ضرورت پڑتی ہے, اور جب جب دوست کی ضرورت پڑے گی انسان کو دوست نہیں ملے گا, انسان اپنے کو مجبور سمجھے گا. بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم ایسوں کو دوست بناتے ہیں کہ جو دوست بننے کے لائق نہیں ہوتے. اچھا, ایک چیز بہت اہم ہے دوست بننے میں, کبھی کسی ایسے کو دوست مت بنائیے کہ جو انسان کی بدنامی کا باعث ہو, کیونکہ دوست ہمیشہ دوست سے پہچانا جاتا ہے. جو لوگ اس کو پہچانتے ہیں اور آپ کو نہیں پہچانتے ہیں, جب وہ بتائے گا کہ ہمارے دوست ہیں, تو اب جن صفات سے یہ لوگ اس کو پہچانتے ہیں انہی صفات سے آپ کو پہچانیں گے. مثلا جو بھی ہم نے آپ کو مثالیں دی ہیں, اگر اس کو کنجوس سمجھتے ہیں تو آپ کو سمجھیں گے کہ ہاں آپ دونوں پڑھ رہی تو لگتا ہے. اگر اس کو بزدل سمجھتے ہیں تو آپ کو بھی بزدل. اگر اس کو مثلا غیبت کرنے والا سمجھتے ہیں تو آپ کو بھی. اگر اس کو مثلا پکچر ہال جانے والا سمجھتے ہیں کہ مثلا وقت ادھر جاتا رہتا ہے, جانے والا نہیں کہ روز سروس کرتا ہے نا جب دل چاہے, یعنی یہ کہ اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے, آزاد اس مسئلے میں, تو اگر وہ اس حد تک اس کو آزاد سمجھتے ہیں تو آپ کو بھی سمجھیں گے.
اور بہت سارے ایسی صفات. لہذا دوست ایسا نہ ہو کہ جو ذلت کا باعث بنے، دوست ایسا ہونا چاہیے کہ جو عزت کا باعث بنے. عزیزان محترم، ہم سب اہل بیت اطہار علیہ السلام کی دوستی کا دعویٰ کرتے ہیں. آئیے یہ دیکھیں کہ اہل بیت بھی ہم کو دوست سمجھتے ہیں کہ نہیں. اہل بیت نے کہا کونوا لنا زینا ولا تکونوا لنا شینا، ہمارے لیے زینت کا باعث بنو، کبھی ذلت کا باعث مت بننا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اتنے گناہوں کو کر کے اس بات کا دعویٰ کریں کہ ہم اہل بیت کے دوستدار؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنی بدعمالیوں کے ساتھ ہم اس بات کا دعویٰ کریں کہ ہم اہل بیت کے دوستدار؟ ہمارا یہ کہہ دینا بہت آسان ہے، بلکہ فخر ہے. پھر آئیے ایک مثال دیں. کسی سماج، کسی معاشرے، کسی شہر سے کوئی انسان کسی بڑے عہدے تک پہنچ جاتا ہے تو ہر آدمی کہتا ہے کہ ہمارے رشتہ دار، جس کا دور سے بھی رشتہ ہوگا، محلے پر ہمارے رشتہ دار ہیں، بھائی تو ہیں ہمارے، دور کا رشتہ بھی نہیں. ہر آدمی یہ کہتا ہے ارے ہمارے دوست ہیں، یہ ہیں وہ ہیں. مسئلہ یہ نہیں ہے، اس کو دوست کہنے والے بہت مل جائیں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کس کو اپنا دوست بتاتا ہے، وہ کس کو. اگر وہ احساس ہوتا ہے، بعض لوگ تھوڑا سا گھمنڈی ٹائپ کے ہوتے ہیں، اپنی حیثیت بھول جاتے ہیں، تو جو ہوتے بھی ان کو بھی بھول جاتے ہیں. نہیں، وہ نہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر واقعی ہوگا تو وہ کہے گا کہ ہاں ہے، اور اگر نہیں ہوگا تو وہ منع کر دے گا. بعض اوقات وہ شخص دیکھتا ہے کہ اس کا ہمارا رشتہ کیا ہے، اور کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے لیے بے عزتی کا باعث ہے. تو اب یہاں پہ دنیا تب اس دوستی اور رشتہ داری کو مانے گی جب وہ مان لے گا، اس کے کہنے سے نہیں مانے گی. مثلا آپ اس کے ہاں گئے اور گیٹ پہ پہنچے اور واچ مین سے کہا کہ ہم ان کے بھائی ہیں، ہم کو اندر جانا ہے. واچ مین نے کہا ٹھہریے، بہت سے صبح سے شام تک آتے ہیں، سب بھائی بولتے ہیں. وہ اس شخصیت کو فون ملائے گا کہ فلاں صاحب آئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں آپ کے بھائی. جب ادھر سے تائید ہو جائے گی تب ہی سمجھا جائے گا کہ آپ اس کے بھائی ہیں. جب تک ادھر سے تائید نہیں ہوگی اس وقت تک ہی نہیں سمجھا جائے گا. اہل بیت اطہار علیہ السلام کو اپنا دوست کہنے والے بہت مل جائیں گے، لیکن کیا ہم اس لائق ہیں کہ اہل بیت بھی ہم کو اپنا دوست کہہ سکیں؟ ایسا نہ ہو کہ محشر میں ہم یہ کہتے رہیں کہ ہمارے دوست ہیں. فرشتے کہیں ٹھہرو، پہلے ان سے بھی تو پوچھ لیں. دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں، وہ تم کو اپنا دوست کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اس کا تعلق انسان کے اپنے کردار سے، اس کا تعلق انسان کے اپنے سیرت سے.